ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ افغان مہاجرین کو واپس جانے کا جو عمل شروع ہوا ہے، حکومت پاکستان اس موقف پہ ہے کہ ہم نے گزشتہ کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کا جو ہے لوڈ برداشت کیا ہے، اب ان کو واپس جانا ہوگا، کیونکہ طلال چودھری کا یہی کہنا تھا کہ دہشت گردی کے جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اس میں جو دن بدن اضافہ ہوتا ہے وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے ہمیں کافی ان کو خدشات ہیں کہ جو یہ ترکھم بارڈر سے دہشت گردی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ملک بھر میں جو واقعات ہوتے ہیں اس میں افغان مہاجرین کو ابھی واپس بھیجنے کا عمل شروع ہوا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروفیسر مشتاق میرانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر پروگرام میں خوش آمدید۔ سر یہ اب افغان مہاجرین کا جو واپسی کا عمل شروع ہوا ہے، اگر دیکھا جائے تو گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ پاکستان میں یہ ان کا رخ رہا ہے، افغان وار سے لے کے اس کے بعد 9/11 ہوا، اس کے بعد 2021 میں جو طالبان گورنمنٹ آئی ٹیک اوور کیا انہوں نے، اس کے بعد بھی کافی تعداد میں آئے، لیکن یہ حکومتی اعداد و شمار ہے کہ 2.5 ملین جو ہے افغان مہاجرین ہیں پاکستان میں۔ اگر دیکھا جائے تو صرف کراچی میں اسٹیمیٹڈ جو ہیں 10 لاکھ افغان مہاجرین یہاں پہ ہیں۔ تو یہ جو اعداد و شمار ہے یہ آپ اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ جو فگرز آ رہی ہے ہمارے سامنے کہ 25 لاکھ کے قریب جو ہے رجسٹر اور ان رجسٹر جو افغان مہاجرین ہیں، اور حکومت اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی مہربانی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ایک پینفل چیپٹر ہے، جی باب ہے کہ کیوں پاکستان افغان وار میں شامل ہوا، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں جو کوئی افغان جو شہری ہیں وہ ادھر آئے، ان کو انہوں نے ویلکم کیا، ڈفرنٹ علاقوں میں وہ سیٹل ہوئے، اور جو انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے ان کی گہرائی میں یہ سب ہوتا رہا۔ اب کیونکہ ظاہری طور پر افغانستان میں افغانیوں کی حکومت ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ یہ جو افغان ریفیوجیز ہیں، بیسیکلی ان کا اسٹیٹس ہے ریفیوجیز، ریفیوجیز تو یہ بالکل جو ریفیوز ہیں جب اپنے ملک میں حالتیں بہتر ہوتی ہیں تو ان کو واپس جانا ضروری ہے۔ تو یہ پاکستان نے یہ اناؤنس کیا، یہ کہ بہتر اناؤنسمنٹ ہے، اور پاکستان گورنمنٹ، لیکن ایک دو شرط ہے وہ تمام ضروری ہے۔ ایک تو یہ انسان ہے اور ان کے انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، جی تو ان کو سکون سے، آرام سے، ان کے بال بچے یہ سب کے دیکھ کر کے ان کو ریپیٹریٹ کرنا ضروری ہے کہ کوئی ان کے نفسیاتی سوشل جو پرابلم نہیں ہو۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جو فیکٹ فگر ہیں وہ اتھینٹک ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو افغانی باشندے ہیں وہ کے پی کے کیا ڈومیسائل لے کر یا کراچی میں پیسے لے کر جو ہے سندھ کا ڈومیسائل لے لاتے ہیں، تو وہ بالکل یہ ایک گرے ایریا ہے کہ بھائی کس طریقے سے آپ کہیں گے کہ یہ کے پی کے کا بندہ ہے یا یہ افغان ہے۔ اسی لیے پہلا جو فرض ہوتا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ مانیٹر کرے کون سے لوگ آتے ہیں، کس کا ہے ڈومیسائل، اگر شک ہے تو ویریفائی کرے۔ لیکن یہ صحیح بہت اچھا عمل ہے کہ آہستہ آہستہ یہ سکون کے ساتھ یہ جو ہے نا افغان باشندے اپنے دھرتی پر چلے جائیں۔ صحیح۔ اچھا، تو مشتاق میرانی صاحب، یہ اگر سندھ کے حوالے سے بات کریں تو سندھ اس مسئلے کو ٹیکل کیسے کرے گا؟ ہاؤ ول سندھ ٹیکل دس ایشو؟ ماضی میں بھی قوم پرست تحریکوں نے جو ہے اس پہ کافی اسٹینڈ لیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ جو میگا سینٹر تھا کراچی میں ڈیفینس فیز 2 میں، وہاں پہ کافی دنوں سے دھرنا جاری تھا، بھوک ہڑتال جاری تھی، وہاں پہ زین شاہ اور کافی لوگ جو شامل تھے، شرکت کر رہے تھے کہ افغان مہاجرین کو جو کارڈ بنا کے دے رہے ہیں نادرا والے، اس عمل کے خلاف۔ لیکن ابھی یہ جو دیکھا جائے کہ پی او آر کے تحت، یو این سی ایچ آر کے تحت جو ان کو تقریباً جو ہے 15 لاکھ افغانیوں کو افغان کارڈ رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، اب حکومت وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو بھی واپس بھیجیں گے۔ اب سندھ اس مسئلے پہ کتنی سنجیدہ ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ سندھ اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کرے گی؟ دیکھیں، آئین کے مطابق سندھ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اپنے صوبے اور ٹیریٹری میں صحیح جو لوگ رہتے ہیں ان کی کلاسیفیکیشن مسٹ ہے۔ ایک یہ کہ سندھ کے شہری کون ہیں، باہر کے علاقے پراونس سے وہ کتنے ہیں، باہر کے ملکوں میں کتنے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ پر فرض ہے کہ وہ جو باہر کے ملک کے لوگ ادھر ہیں ان کو
ریپیٹریٹ کریں سکون کے ساتھ اور ہیومنسٹ کے وے میں. باقی جو پراونس کے ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کا جو آرٹیکل ہے 15 اور 23 اس کے تحت جو ہے نو انفارچونیٹلی یہاں سندھ میں ہے. تو یہ اگر وہ کارڈ ہیں ویریفائی کریں, اگر جس کے پاس ویریفائی نہیں ہے تو اس کو یہ ویریفائی کر سکتے ہیں. اور لیکن اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ دونوں کو سیریسلی اس ایشو ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے. صحیح. اچھا تو مشتاق میرانی صاحب, یہ دیکھا جائے تو انٹرنیشنل ایمنسٹی جو ادارہ ہے یا ہیومن رائٹس واچ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتے ہیں. اگر دنیا بھر میں یہ عمل ہوتا ہے ڈیپورٹیشن کا, امریکہ میں, یورپ میں, بہت سارے یورپی ممالک میں ہوتا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جاتا ہے جو غیر قانونی افراد ہیں وہاں پہ, جن کو ریفیوجیز, آپ نے بولا کہ ریفیوجیز کہا جاتا ہے. تو جب پاکستان میں یہ عمل شروع ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ مخالفت کیوں شروع ہوتی ہے جب غیر قانونی افراد کو واپس بھیجنے کا عمل شروع ہوتا ہے؟ تو دو الفاظ آپ نے یہ کیا, ایک ہے ڈیپورٹیشن. ڈیپورٹیشن اس کا مقصد ہے کہ فورسیبلی ان کو اپنے ملک میں بھیجا جائے, فورسیبلی زور سے. دوسرا ہے ریپیٹریشن. ریپیٹریشن کے یہ ہے کہ اگر ان کے جو ریفیوجی ہیں ان کے اپنے ملک میں بہتر حالات ہیں تو وہ وہیں وہ جا سکتے ہیں. تو اس میں یہ کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن جو انیشل اسٹیج پر جو باشند افغان جانا چاہتے ہیں پہلے مرحلے میں تو ان کو سکون کے ساتھ وہ واپس بھیج دیں. سیکنڈ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافی سالوں کے رہ رہے ہیں, یہ 1980 کے بنیاد پر سے رہے ہیں. تو ہاں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ابھی ہمارے بچے ادھر ہیں, لائیولیہوڈ ہے, تو ہم پاکستان شہری کا حصہ ہے. لیکن کوشچن صرف یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو کس صوبے میں رہنا چاہتے ہیں؟ بالکل, کیونکہ آلریڈی سندھ گورنمنٹ جو ہے نا, یا سندھ پر بہت بڑا لوڈ ہے یہ پاپولیشن کا, اور پرٹیکولرلی ہمارے جو کیپٹل سندھ ہے وہ کہ کراچی پر, اور بڑے سوشو اکنامک سچویشن ہو. تو یہ میں نے پھر کہا کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ وہ جو ہے نا وہ بیٹھ کر کے اور اس میں افغان گورنمنٹ کو انوالو کرنا چاہیے کہ وہ آئیں کہ بھائی یہ اگر چلے جائیں تو آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں یا کوئی ایسی کاروائی نہیں کریں کہ ان کی سیفٹی یا جان مال کی جو ہے نا سیفٹی کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے پہلے پاکستان گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ بیٹھیں, اس کے بعد افغان گورنمنٹ کو انوائٹ کریں. صحیح. بہت بہت شکریہ مشتاق میرانی صاحب, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر مشتاق میرانی صاحب. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ڈیپورٹیشن کا عمل ہے یہ پاکستانی حکومت کا جو ڈیسیشن ہے اس میں یہ طے کیا جائے کہ یہ جو افغان مہاجرین ہیں یہ گزشتہ جو کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں تو یہ کس صوبے میں رہیں گے, کیونکہ گزشتہ 30-40 سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کے جو فیملیز ہیں, بچے, وہ یہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کے کاروبار ہیں. لیکن حکومت کہتی ہے کہ اگر یہ ہم ان کو نہیں نکالیں گے تو یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے یا دہشت گردی جو واقعات ہیں ان میں کمی نہیں آئے گی. حکومت کا تو فیصلہ یہی ہے, کیونکہ ہیومن رائٹ وائلیشن کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں اگر کوئی بھی ملک فیصلہ کرتا ہے تو وہ نیشنل سیکیورٹی کو اور نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہی کرتا ہے. دنیا بھر میں امریکہ ہو, دوسرے ممالک ہو, جب یہ فیصلہ ہوتا ہے واپس بھیجنے کا جو عمل شروع ہوتا ہے ریفیوجیز کو, تو وہ نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کر ہی ہوتا ہے. تو ناظرین, یہاں پہ ہم لیتے ہیں مختصر سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.